بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو دل کو بدل سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ، مگر اللہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں یا رحمان، مگر رحمان کا مطلب ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا غفور، تو کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا رزاق، پھر رزق کے لیے لوگوں کے دروازوں پر کیوں گھبراتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں یا وکیل، لیکن پریشانی آنے پر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے نام صرف خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، ہر نام ہمیں اللہ کی ایک صفت، اس کے کمال اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو ایک نئی حقیقت سمجھاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، بس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ آج ہم چند عظیم اسماء حسنہ کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کو جاننے سے انسان کی سوچ، دعا، خوف، امید اور پوری زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ، سب سے عظیم نام۔ سب سے پہلے نام ہے اللہ۔ یہ وہ نام ہے جس کی طرف تمام اسماء حسنہ لوٹتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں۔ جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور جب دل ٹوٹ جائے اور زبان سے صرف نکلے یا اللہ، تو یہ دو لفظ کبھی کبھی انسان کی پوری کیفیت بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی پریشانی کی مکمل وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے بولنے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ نمبر 2، الرحمن، وہ جس کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ اللہ کا ایک عظیم نام ہے الرحمن، یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، ہم اللہ کی کتنی نعمتیں گن سکتے ہیں؟ ہماری سانسیں، ہماری آنکھیں، ہماری سماعت، ہماری عقل، رزق، پانی، ہوا، گھر، رشتے اور سب سے بڑھ کر ایمان اور ہدایت۔ ہم ان میں سے کتنی نعمتوں کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے، ہم اکثر اللہ کو صرف اسی وقت یاد کرتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے، لیکن الرحمن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کو نعمت ملنے پر بھی یاد کرو، صرف مشکل میں نہیں، آسانی میں بھی یاد کرو۔ نمبر 3، الرحیم، مسلسل رحم فرمانے والا۔ الرحیم اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جو بندے کے دل میں امید پیدا کرتے ہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے، پھر کبھی گناہ چھپا لیتا ہے، کبھی خود سے شرمندہ ہوتا ہے، کبھی سوچتا ہے میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جائے، جبکہ توبہ ہمیں اللہ کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اس لیے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ مت سوچے میں ختم ہو گیا ہوں، بلکہ کہے میرا رب الرحیم ہے، میں اس کی طرف واپس جاؤں گا۔ نمبر 4، الغفور، یعنی بار بار بخشنے والا۔ اب ایک ایسا نام ہے جس کی ضرورت ہم سب کو ہے، الغفور، یعنی بہت بخشنے والا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، کبھی زبان سے غلط بات نکلے گی، کبھی گناہ سے گناہ ہوگا، کبھی کسی کا حق مار بیٹھیں گے، کبھی غصے میں کسی کا دل توڑ دیں گے، لیکن اسلام کا پیغام یہ نہیں کہ گناہ کے بعد انسان اللہ سے بھاگ جائے، بلکہ گناہ کے بعد اللہ کی طرف بھاگے، استغفار کرے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے۔ یہی اللہ کے نام الغفور کا ایک عملی اثر ہے۔ نمبر 5، التواب، یعنی توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ کا نام ہے التواب۔ یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ توبہ صرف الفاظ نہیں، انسان جب سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سوچئے آپ کتنی بار ایک ہی کمزوری میں مبتلا ہوئے، کتنی بار کہا اب یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر دوبارہ غلطی ہو گئی۔ اگر آپ ہر بار سچی توبہ کے ساتھ واپس آتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، البتہ توبہ کو کھیل نہ بنائیں۔ سچی توبہ میں ندامت، گناہ چھوڑنے کی کوشش اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم شامل ہے۔ نمبر 6، الرزاق، یعنی رزق دینے والا۔ اب آتے ہیں ایک ایسے نام کی طرف جس کی وجہ سے دنیا کے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، الرزاق۔ ہم کہتے ہیں میرا رزق کہاں سے آئے گا، نوکری ملے گی یا نہیں، کاروبار چلے گا یا نہیں، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ کوشش کرنا ضروری ہے، حلال اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن دل کا یقین کس پر ہونا چاہیے؟ الرزاق پر۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔
سورہ زاریات آیت نمبر 58۔ ایک اہم بات، رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں، ایمان بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، نیک صحبت بھی رزق ہے۔ کبھی اللہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے، لیکن وہ آپ کو ایسی چیز عطا کرتا ہے جس کی آپ کو حقیقت میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، الوکیل، بہترین کارساز۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بہت کچھ کرنے کے باوجود نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، لیکن پھر ایک مقام آتا ہے جہاں اسے کہنا پڑتا ہے، یا اللہ اب معاملہ تیرے حوالے۔ یہی توکل ہے۔ اللہ کا نام الوکیل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، لیکن توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ کوشش آپ کی ذمہ داری ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 8، السمیع، سب کچھ سننے والا۔ کبھی آپ نے ایسی دعا کی ہے جو کسی انسان کو نہیں بتائی؟ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے صرف آپ اور اللہ۔ شاید زبان خاموش تھی مگر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یاد رکھیے، السمیع، اللہ سننے والا ہے، آپ کی بلند آواز بھی سنتا ہے اور آپ کی خاموش دعا بھی جانتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں میری آواز کہاں پہنچ رہی ہے، آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ 9، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ کا نام العلیم یعنی کامل علم رکھنے والا۔ ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ ظاہر بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی حقیقت بھی۔ آپ کسی کے بارے میں غلط سمجھ سکتے ہیں، لوگ آپ کو غلط سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے دل کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا اور آپ کے دل میں کیا تھا۔ یہ نام انسان کو 2 چیزیں دیتا ہے، اللہ کے سامنے حیا اور اللہ پر اعتماد، کیونکہ اللہ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو جانتا ہے۔ نمبر 10، الحکیم یعنی حکمت والا۔ کبھی آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں اور وہ نہیں ملتی، آپ سوچتے ہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں الحکیم کا نام یاد آتا ہے۔ اللہ حکمت والا ہے۔ ہم آج کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے کل کو بھی جانتا ہے۔ ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، اللہ پورا انجام جانتا ہے۔ اس لیے ہر بند دروازہ سزا نہیں ہوتا، کبھی وہ حفاظت بھی ہوتا ہے۔ ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، کبھی وہ حکمت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ ہم یقینی طور پر جانتے ہیں۔ ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ وہ الحکیم ہے۔ نمبر 11، العدل، کامل انصاف والا۔ دنیا میں کبھی انسان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، لوگ الزام لگا دیتے ہیں، حق چھین لیا جاتا ہے، آپ اپنی صفائی بھی نہیں دے پاتے۔ ایسے وقت میں اللہ کے عدل کو یاد کرنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہر حق، ہر ظلم، ہر آنسو، ہر عمل اور آخرت میں مکمل انصاف ہوگا۔ یہ یقین انسان کو بدلہ لینے کی بے قابو خواہش سے بھی بچا سکتا ہے۔ نمبر 12، اللطیف، نہایت باریک بین، مہربانی فرمانے والا۔ یہ اللہ کے بہت خوبصورت ناموں میں سے ہے۔ اللطیف، اللہ ایسی جگہ سے آسانی پیدا کر سکتا ہے جہاں انسان نے سوچا بھی نہ ہو۔ کبھی ایک ملاقات، ایک جملہ، ایک آیت، ایک واقعہ انسان کی پوری سوچ بدل دیتا ہے۔ ہم اسے اتفاق کہتے ہیں، لیکن مومن اللہ کی حکمت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میرا رب لطیف ہے۔ البتہ ہر واقعے کو یقینی طور پر اللہ کا خاص اشارہ قرار دینا درست نہیں، ہمیں قرآن و سنت کی حدود میں رہ کر ہی بات کرنی چاہیے۔ نمبر 13، الہادی، ہدایت دینے والا۔ دنیا میں راستے بہت ہیں، ہر شخص اپنے راستے کو صحیح کہتا ہے، تو انسان صحیح راستہ کیسے پہچانے؟ اللہ سے ہدایت مانگے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ غور کریں، ہم نماز میں صرف رزق نہیں مانگتے، صرف دنیاوی کامیابی نہیں مانگتے، سب سے پہلا سیدھا راستہ مانگتے ہیں، کیونکہ اگر راستہ صحیح ہو تو منزل بھی صحیح ہوگی۔ نمبر 14، الحفیظ، حفاظت کرنے والا۔ انسان ہر چیز کی حفاظت کر سکتا، آپ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن ہر خطرے سے نہیں۔ آپ اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں لیکن ہر لمحہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے دل اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ الحفیظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ حفاظت پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن احتیاط چھوڑ دے، بلکہ احتیاط بھی کرے اور اللہ پر توکل بھی کرے۔ 15، القریب یعنی قریب۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ یہ آیت دعا کے بارے میں سوچیے، آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور وہ فرماتا ہے میں قریب ہوں۔ یہی احساس مومن کو تنہائی میں سنبھالتا ہے۔
دنیا آپ کو چھوڑ سکتی ہے لیکن اللہ آپ سے غافل نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسماء حسنیٰ صرف ایک خاص تعداد میں بڑھ کر دنیاوی چیز حاصل کرنے کے نسخے سمجھ لینا درست طریقہ نہیں ہے۔ مثلاً یہ تصور کہ فلاں نام اتنی بار پڑھیں گے تو لازماً اتنے دن میں پیسہ مل جائے گا۔ اسی طرح کے دعوے کے لیے معتبر شرعی دلیل ضروری ہے۔ اسماء حسنیٰ کا اصل مقصد اللہ کی معرفت، دعا، عبادت اور دل کی اصلاح ہے۔ جب آپ الرزاق کہتے ہیں تو رزق کے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ جب الغفور کہتے ہیں تو توبہ کی امید پیدا کرتے ہیں۔ جب الوکیل کہتے ہیں تو توکل سیکھتے ہیں۔ جب الہادی کہتے ہیں تو ہدایت مانگتے ہیں، اور جب الرحمن کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کا سب سے بڑا راز شاید یہی ہے کہ جس رب کو ہم صرف اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے ناموں کو سمجھنے سے ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کی مختلف پہلوؤں کی سمجھ آتی ہے۔ پریشانی ہو یا وکیل، گناہ ہو یا غفور یا تواب، رزق کی فکر ہو یا رزاق، ہدایت کی ضرورت ہو یا ہادی، اللہ کی رحمت کی امید ہو یا رحمان یا رحیم، اور جب دل بالکل ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہنا بھی کافی ہے، یا اللہ، کیونکہ جس دل نے اللہ کو پہچان لیا وہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ سے بڑا نہیں سمجھتا۔ وہ خوشی میں شکر کرتا ہے، غم میں صبر کرتا ہے، گناہ میں توبہ کرتا ہے، رزق میں حلال راستہ اختیار کرتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہی اسماء حسنیٰ کا اصل اثر ہے۔ زبان پر اللہ کے نام، دل میں اللہ کی معرفت، اور زندگی میں اللہ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت ناموں کو صحیح معنی کے ساتھ سمجھنے، ان کے مطابق دعا کرنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔